آج آپ جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں اور ذہن نشیں کر لیں، اس بات کو بھولنا نہیں کہ جب انسان کسی غم، دکھ، تکلیف اور پریشانی کے اندر ہوتا ہے اس وقت انسان کے اوپر اس غمگین حالت میں، دکھ کی حالت میں، ٹینشن کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں شیطان مزید حملہ کرتا ہے، جبکہ وہ وقت ہوتا ہے انسان کا اللہ کی عبادت کے لیے کہ جب غم ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے تو اس کو اللہ کی عبادت کی طرف توجہ دینی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب آپ کو تکلیف اور پریشانی اور غم پہنچتا تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو پڑھتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور دوسرا نماز کی طرف توجہ دیتے، نماز پڑھتے، کوشش کرتے کہ اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہو جائے۔ تو غم اور پریشانی سے نکلنے کا یہی ایک واحد حل ہے کہ انسان اللہ کی طرف توجہ دے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ جب ہم غم اور دکھ تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے تھوڑا سے دور ہوتے نہیں کہ شیطان کو مزید موقع مل جاتا ہے، مزید اس کو اس چیز کی شے ملتی ہے کہ یہ اتنے غم اور پریشانی میں اپنے اللہ سے دور ہوا ہے، اپنے رب سے دور ہوا ہے، کیونکہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس کو فلاں نے ہرٹ کیا ہے، فلاں اس کو چھوڑ گیا ہے، فلاں نے اس کو دکھ دیا ہے، فلاں نے اس کو تکلیف دی ہے، فلاں نے اس کو پریشانی دی ہے، یہ زندگی میں اس سے جدا ہو گئی چیز، یہ اس سے دور کر دی گئی۔ اللہ کی طرف سے کوئی بھی جدائی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی دکھ ہے، کوئی چیز بھی چھوڑ گئی تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ البتہ اللہ ضرور آزمائیں گے تم کو جان کے خوف سے، مال کے خوف سے، پھلوں کی کمی کے خوف سے، رزق کی تنگی کی خوف سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو اللہ نے فرمایا ہے خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو جب انسان سے کوئی چیز جدا ہوتی ہے، دور ہوتی ہے، وہ تنہا ہو جاتا ہے، اسے دکھ پہنچتا ہے، اس وقت شیطان اس پر حملہ کر کے تو اس کے جسم کے خون کے اندر، رگوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کمجری الدم، یہ شیاطین ہمارے خون کے اندر گردش کرنے شروع کر دیتے۔ اس وقت ہمیں ضرورت ہوتی ہے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کے ذکر کی، وہ تمام انبیاء کو یاد کریں۔ یونس علیہ السلام کو کم غم تھا کہ جب مچھلی کی پیٹ کے اندر اتنے اندھیرے میں پہنچ گئے، کیا کم غم تھا حضرت ایوب علیہ السلام کو جب جسم پر ایک بیماری نما آزمائش اللہ نے ڈال دی کتنے سال تک، کیا کم غم تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب اللہ نے کہا کہ اتنے لمبے عرصے کے بعد اولاد دی اور کہا اس کو ذبح کر دو، کیا کم غم تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے آپ سے جدا کر دیے گئے، دنیا سے چلے گئے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ابراہیم اپنے بیٹے کو گودی میں اٹھا کر کہ تیرے جانے کا مجھے بڑا ہی غم ہے اور دکھ ہے، لیکن میں کبھی بھی ایسے الفاظ نہیں کہوں گا جس سے میرا اللہ رب العزت ناراض ہو جائے۔ تو جو لوگ غم میں، پریشانی میں مبتلا ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ سے رجوع کریں، اگر وہ اللہ سے دور ہوں گے تو شیطان مزید ان پر حملہ کر دے، ڈپریشن کے اندر شیطان مزید حملہ کرتا ہے، انزائٹی، ٹینشن، تکلیف کے اندر شیطان مزید اٹیک کرتا ہے کہ اس کو مزید عبادت سے دور کریں، مزید کسی اور گناہ پر مجبور کریں، مزید اس کو شرک کی طرف لے کر جائیں، مزید اس کو کبیرہ گناہوں کی طرف لے کے جائیں۔ تو غم اور پریشانی کے وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ جو وقت آپ کے غم اور تکلیف کو دور کرنے کا لکھا گیا ہے اس وقت پر وہ غم اور تکلیف اور وہ بیماری اس اپنے پروسیس سے گزر کر دور ہو جائے۔ اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے اس غم، اس آزمائش کو دور کرنے۔ پھر یہ بھی تو ہے نا کہ اللہ غمگین بھی تو
انہی کو کرتا ہے، جدائیاں بھی تو انہی کی اللہ ڈالتا ہے، دوریاں بھی تو انہی کی دنیا میں ایک دوسرے پڑتی ہیں۔ جن کو اللہ اپنے نزدیک کرنا چاہتا ہے، جن کو اللہ پیار کرتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ان کی جدائیاں پڑ جاتی ہیں، اولادوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے قریبیوں سے، ماں باپ سے۔ تو یہ جدائیاں جو ہیں یہ اصل میں اللہ کے قریب جانے کا ایک راستہ ہوتا ہے۔ اللہ اسے اپنی محبت میں لے کر اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے کہ اب اس کو غم ہے، یہ مجھے زیادہ یاد کرے گا، یہ مجھ سے مانگے گا، یہ میرے قریب آئے گا۔ تو ہمیں اللہ کے قریب جانا چاہیے، نہ کہ جب غم اور تکلیف اور پریشانی آئے ہم شیطان کے قریب چلے جائیں، کیونکہ شیطان اس وقت بالکل اٹیک کے موڈ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔